السلام علیکم میرے پیارے ویورس. میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ایک چھوٹے سے بلاگ میں، جس کے اندر میں آپ کے سامنے دو ایسے واقعے پیش کروں گا جس سے ہم موٹیویٹ ہو سکیں گے حرام سے بچنے کے لیے اور حلال روزی طلب کریں گے اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت نے جب ہمیں بنایا اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس نے ہماری روزی کا پورا اہتمام کر کے بھیجا کہ ہم کتنا جئیں گے، کتنا ہمارا رزق ہے اور کتنی ہماری سانسیں ہیں، سب کچھ. لیکن ہم بے صبر انسان اس پہ کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے کہ ہمارا کرنے والا اللہ ہے. پہلا انسیڈنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے دوسرے شہروں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے. یہ واقعہ تب کا ہے. ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں گئے تھے اسلام کی دعوت دینے. ان کے ساتھ ایک ان کی اونٹنی تھی جس پر وہ سواری کر کر وہاں تک پہنچے تھے. ظہر کا وقت نکل چکا تھا، یعنی نماز ہو چکی تھی، وقت تھا. وہ ایک مسجد کے پاس پہنچے. سب نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے تھے. انہوں نے ایک کو روکا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو دقت نہ ہو تو میری اس گھوڑے کا دھیان رکھنا، کیونکہ میں شہر میں نیا ہوں اور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اس کے بعد میں آ کے یہ گھوڑی آپ سے لے لوں گا. تو صاحب رضی اللہ تعالیٰ نا مسجد میں تشریف لے گئے. وہ آدمی مسجد کے باہر اونٹنے کی رسی پکڑ کے بیٹھا رہا. تو ہوا کچھ نہیں، جب وہ نماز پڑھ کے باہر آئے تو اونٹنی تو وہیں کھڑی رہی. نہ وہ آدمی، نہ اونٹنی کے اوپر وہ جو سامان ہوتا ہے نا اس میں بیٹھتے ہیں، گدی وغیرہ اور نکیل وکیل جو ان کی ناپ میں پڑی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں. اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک آدمی تو میں نے نمازی آدمی کو میں نے یہ کام کرنے کو بھیجا، اس نے میرے ساتھ یہ کام کرا. بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے تھے. انہوں نے اس بات کا شکر ادا کرا اور آگے چلے. آگے جا کے دیکھا تو ان کی گھوڑی اونٹنی کا سامان آگے جا کے دیکھا تو ان کی اونٹنی کا سامان ایک دکان پہ بک رہا تھا. اچھا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہ اس دکاندار سے بات کری کہ بھائی یہ میرا سامان ہے، ایسے ایسے واقع ہوئے تو میں نماز پڑھنے گیا تھا، وہاں سے یہ چوری ہو گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، چوری ہو گیا. وہ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے اسے 2 دینار دے کے خریدا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ 2 دینار مجھے دے دیں اور یہ سامان لے لیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دینار نکالے، اس دکاندار کو دیے، وہ سارا سامان اس سے خرید لیا. اب ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف رجوع ہو کے کہتے ہیں یا اللہ، جب میں مسجد کے اندر جا رہا تھا تو میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ اس شخص کو نماز کے بعد 2 دینار دوں گا. بے شک انسان جو دنیا میں آیا ہوا ہے اس کی روزی مقرر ہے، اس کو کب کتنا پیسہ ملے گا یہ تو پہلے ہی طے کر چکا ہے. لیکن یہ انسان کے اوپر بات ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اسے لے گا یا بے صبری سے. اگر وہ بے صبری کرے گا روزی کے معاملے میں تو ظاہر سی بات ہے حرام کی طرف رجوع ہو جائے گا. اور صبر سے بیٹھا رہے گا اللہ کی طرف منہ کر کے، اللہ کی طرف رجوع کرتے بیٹھا رہے گا کہ میرا روزی کا رزاق اللہ ہے، تو بے شک اسے حلال روزی ملے گی. یعنی کہ ہم عزت نے اس کے نصیب میں لکھ لیے تھے 2 دینار اس کو ملیں گے، لیکن اس نے اس پہ صبر نہ کرا. وہ چوری کر کے یہ 2 دینار جو حلال اس کو ملنے والے تھے اس نے وہ حرام میں بدلے. اگر وہ صبر کرتا اور وہ چوری نہ کرتا تو اسے 2 دینار ملتے، لیکن وہ حرام میں نہیں ملتے، حلال میں ملتے. اسے ملے 2 دینار لیکن وہ حرام میں ملے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور روزی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت نے جتنی روزی ہمارے نصیب میں لکھی ہے اتنی ہمیں مل کے رہے گی. اور دوسرا انسیڈنٹ یہ حال فی الحال کا ہی ہے، ابھی 50-60 سال پہلے کی بات ہے، اور تھوڑی پہلے کی لے لو تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے. ایک مسلمان آٹو ڈرائیور تھا. جام بہت رہتا ہے یار.
ایک مسلمان آٹو ڈرائیور تھا. اس زمانے میں لائٹ کا اتنا وہ نہیں تھا. اندھیرے کے اندر کسی نے رات کو دیر رات کو اس کو روکا اور وہ آدمی اس کے آٹو میں بیٹھ گیا. اور اس میں سے فلا فلا کو جگہ گئے تو بتایا کہ مجھے فلا فلا جگہ چھوڑ دو. اس آدمی نے اسے اپنے آٹو میں بٹھایا اور اس کو اس کے گھر تک چھوڑنے جانے لگا. بیچ راستے میں ہلکی پھلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی. تو بہرحال وہ آدمی اس کے گھر لے گیا, اسے وہاں چھوڑ دیا اور اپنے گھر آ گیا. جب اس نے دیکھا تو پیچھے والی سیٹ پہ جہاں پہ سواری بیٹھی تھی تو وہاں پہ ایک بیگ پڑا تھا, وہ سواری کا تھا. گھر پہ انہوں نے دیکھا تھا, انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کری اور بھائی اس کے گھر پہنچ گئے سامان لینے کے لیے. تو بھیا یہ سامان ہے تمہارا, اسے لے لو. گاڑی اسٹارٹ کری, اسے وہ سامان لینے کے لیے چلے گئے. اس کے گھر پہنچے, اس کا گیٹ تھپتھپایا, دیر رات ہو چکی تھی. انہوں نے گیٹ کھولا تو سامنے بھائی آدمی کھڑا تھا, کیونکہ پہلے فلور میں آدمی دروازہ کھولتے تھے, تو باہر دینے سے کسی سے بھی رجوع ہو جاتی ہے. تو وہ آدمی بہرحال سامنے کھڑا تھا. انہوں نے اس سے کہا کہ ایسے ایسے تمہارا بیگ تھا اور یہ تم میری گاڑی میں بھول گئے تھے. وہ آدمی کہنے لگا, اسے کہا کہ تم نے اسے کھول کے دیکھا تھا اس میں کیا سامان تھا؟ تو وہ ڈرائیور کہنے لگا, میں تو کھول کے دیکھنے لگا بھائی صاحب, اس سے یہ آپ کی چیز ہے, آپ کی امانت ہے, میں اس میں خیانت کیوں کروں؟ تو انہوں نے کہا, انہوں نے اسے کھول کے دکھایا. اس کے اندر اس ٹائم پہ 2 لاکھ روپے تھے. اس زمانے میں 2 لاکھ کی قیمت لگ بھگ یہ مان لو کہ آج کی ڈیٹ میں 40-50 لاکھ روپے ہوں گے. اتنے اس زمانے میں 2 لاکھ روپے. تو وہ بڑا خوش ہوا جس کے وہ پیسے تھے. انہوں نے کہا رات بہت ہو گئی, آؤ کھانا وانا کھا لو اور یہیں سو جانا. وہ منع کرنے لگا, نہیں رہنے دو, میں نہیں رک رہا یہاں پہ, میں اپنے گھر جاؤں گا. انہوں نے بہرحال اس سے بہت زیادہ ضد کری تو وہ آٹو ڈرائیور ان کے گھر میں رک گیا. وہاں اس نے کھانا کھایا اور اسے ایک کمرہ دے دیا گیا, وہ وہاں پہ سو گیا. اور دیر رات کو ان کے گھر میں شور مچا. اس آدمی کی لڑکی, جو جس آدمی کے پیسے دینے گئے تھے, اس آدمی کی لڑکی شور مچانے لگی کہ میرے یہاں چوری ہو گئی, میری چوری ہو گئی, میری چوری ہو گئی. سارا گھر اکٹھا ہو گیا. وہ نوکر چاکر سب اکٹھے ہو گئے, پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, کیا نہیں ہے. تو کہنے لگے میرے تو چین تھی, جو سونے کی چین تھی, وہ چوری ہو گئی, وہ نہیں دکھ رہی. تو بھائی انہوں نے اسے سب کو اکٹھا کرا. پہلے انہوں نے پوچھا کہ بتا دو کس کے پاس ہے, نہیں تو پولیس کو بلا لیتا ہوں. تو انہوں نے کسی نے بہرحال نہیں بتایا کہ کس نے چین چرائی. تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا. وہاں سے پولیس آ گئی. پولیس سب کو لے کے جانے لگی. ٹھیک ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ انہیں چھوڑ دو, یہ آدمی بہت شریف ہے, ایسے ایسے بات تھی, میں نے نہیں چاہتا کہ انہیں لے کے جاؤ, انہیں نوکروں کو لے آؤ, ان سے پوچھ تاچھ کر لو, مار پیٹ کی جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ. تو وہ آدمی بول پڑا کہ صاحب میں نے ہی چوری کری ہے. آٹو ڈرائیور بول پڑا کہ میں نے ہی چوری کری ہے. سب ہکا بک کرے گئے کہ یار رات کو تو یہ 2 لاکھ روپے لے کر آیا تھا اور اب اس نے چین چرا لی. چین زیادہ مہنگی نہیں تھی اس زمانے میں, سونا سستا تھا, سونا اتنا مہنگا تھوڑی نہ تھا اتنا آج کی ریٹ میں. تو کہنے لگے کل تو تم 2 لاکھ روپے میرے واپسی لے آئیے گراسی, 2 کوڑی کی میری بیٹی کی چین چرا لی. تو بہرحال انہوں نے اسے معاف کر دیا. آٹو والے کو چھوڑ دیا انہوں نے. پولیس والے کو کہا کوئی بات نہیں, چھوڑ دو جائے. پولیس چلی گئی. تو پھر انہوں نے اس سے پھر دوبارہ پوچھا کہ ایسا کیوں کرا تم نے, وہ تو پیسے تم لیا ہے, وہ تم نے چوری کر لی, میرے والے پیسے تمہاری گاڑی میں چھوڑ آیا تھا, میں تمہیں کاٹ بھی سکتا تھا, وہ تو تم چاہتے تو رکھ لیتے, لیکن تم نے یہ چوری کر لی. تو انہوں نے بتایا ایک بات بتاؤ کہ تمہارا کام کس چیز کا ہے, روزگار کہ تم روزی کما کے لاتے ہو, تمہارا کیا کام ہے, کیا کیسے پیسہ کماتے ہو؟ تو آدمی کہنے لگا میرا بیاج کا کام ہے, میں انٹرسٹ پہ پیسہ دیتا ہوں لوگوں کو. تو کہنے لگے تمہارے اس رات کے ایک لقمے نے, جو تمہارے یہاں میں نے رات کو روٹی کھائی ہے, وہ حرام کی کمائی کی روٹی تھی, اور اس ایک لقمے نے میری ساری عبادت اور نیت اور اللہ پہ توکل سب ختم کر دیا اس ایک حرام کے لقمے نے. سوچو. آپ لوگ خود سوچیں کہ صرف 2 روٹی نے اس انسان کی ساری زندگی کی عبادت خاک میں ملا دی. اور جو لوگ حرام کا پیسہ کھاتے ہیں یا کما کے لاتے ہیں یا بیاج پہ پیسہ لگاتے ہیں, ان کا تو کیا ہی حشر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بیاج کھائیں گے وہ مجھ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے, اور
کئی روایتوں میں آتا ہے کہ بیاج کا کھانا ایسا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر کا گناہ۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی چھوٹے بلاگ میں کسی اور واقعے کے ساتھ آپ سے رجوع کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔